پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، معاملات میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر گھر کا، ہر فرد کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں مسائل ہیں. جہاں پر اس کے فوائد ہیں وہاں پر اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہیں. اور وہ تمام لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، وہ بخوبی ان چیزوں سے آگاہ ہے کہ اس کے پازیٹیو کیا ہے، اس کا نیگیٹو کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک بالادستی کا ایک بہت بڑا جنگ ہے کہ کون ہوگا اس دنیا میں بالادست، اور جو اپنے سامنے سب کو کہتا ہے کہ ہم اپنی گردنیں جھکا کر رکھو میرے سامنے. سیاسی بالادستی کی ایک بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں ظاہر بات ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، اس سے ہم نے بھی متاثر ہونا ہے. یا تو ہم نے مکمل غلامی کی طرف جانا ہے یا اپنی آزادی کو برقرار رکھنا. ہزاروں چیزیں ہیں، سمجھنے والے میری بات کو سمجھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کی ہر حکومت نت نئے قوانین بنا رہی ہے، نت نئے قوانین بن رہے ہیں. ہر آنے والے دن آپ دیکھیں نت نئے قوانین انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. ان کے نیگیٹو پازیٹو دونوں اثرات ہم پر مرتب ہوں گے. اور آپ پہلے کہتے ہیں یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، آپ وہاں سے آپ میرے بھائی اب کہیں گے بھاگنے کا راستہ نہیں رہ گیا. آپ جب سجنا ادھر سے چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں آج ادھر بھی وہ ایسے حالات ہوں گے. یہ بھی حالات ہم سب کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وسائل پر قبضوں کی جنگ بھی ہے دنیا میں. اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا، معیشت کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ پہلے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ جناب، اب تو ڈگریاں بے مقصد ہو رہی ہیں، اب تو ڈگریوں کی ویلیو ختم ہو رہی ہے. اگر ہم نے بر وقت، اب تو میرے بھائی ایک زمانہ تھا ڈگری کی تعلیم کی کچھ ویلیو تھی، اب تو وہ تعلیم کی ویلیو بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کی کہ بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں اس وقت جو پوری انسانیت کو بھی درپیش ہے اور مسلمانوں کو بھی درپیش ہے، اہل سنت و جماعت کو بھی درپیش ہے. اس لیے علماء کرام جب گفتگو فرمائیں گے تو ہمارا جتنے ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس میں ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، چونکہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، بیوی اور اس کے شوہر میں اختلاف ہے، محلے میں ایک دو پڑوسیوں میں آپس میں اختلافات ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اب انسان تو انسانیت کے درجے سے گر کر جانور بن رہا ہے. یہ بھی چیلنج ہے کہ وہ جو انسانی اقدار تھیں جس کی وجہ سے انسان کو ہم انسان کہتے تھے، وہ دن بہ دن کم ہو رہا ہے. انسان انسانیت کے درجے سے گر کر جانور بن رہا ہے. اب اس انسان کو دوبارہ انسان، وہ بھی یہ ہے انسانیت، اس انسانیت کا راستہ دکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اس کشتی کو، ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو تمام طوفانوں سے، تمام خطرات سے بچا کر اپنی ہمت کے مطابق منزل مقصود تک پہنچانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. پھر عوام کی ذمہ داری آتی ہے اس کے بعد. تو اس لیے کیونکہ آج کے یہ ختم ہے مولانا محمد سعید میرے بیٹے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ بھی ساتھ یاد رکھنا کہ اس عمر کا قلعہ کوئی بھی نہیں کڑا کے تے بیٹھا تھا کہ میں ہمیشہ ہی تھے رہنا. ہر ایک نے جانا ہے. موت سے
یہ بھی عوام کو ہمیشہ باخبر رکھنا ہے. بھائی دنیا چھوڑنی ہے, اس دنیا میں اتنے نہ مگن ہو جاؤ, اتنے انوالو نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی قبر قیامت کے بھول جاؤ. اس لیے ان کا ہم نے آج یہ ختم بھی رکھا ہے تاکہ انہوں نے اپنی زندگی اچھی گزاری, ہم بھی زندگی اچھی گزاریں, کسی مقصد کے لیے گزار کر دیں دنیا سے. ابھی جو مریض کے میں واقعہ ہوا ہے, میں نے تو چیلنج بھی کیا, اس کو دنیا کے کسی اخلاق, کسی قانون, کسی ضابطے کے تحت اس کو کوئی جسٹیفائی کر کے ماں کا لال دکھا دے. میں نے اپنا نمبر بھی دیا اس پر, میں نے کبھی کسی کو اپنا نمبر نہیں دیا, میں اس کو پبلش کیا جہاں تک میری آواز جا سکتی, میرا نمبر بھی دیا. کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے, پلیز اس آرگیومنٹ کو کوئی کسی طریقے سے مجھے مطمئن کر دے. یہ جو انسانوں کا قتل عام ہے اور اس طرح کی گولیاں چلانا اور اس طرح کے لوگوں پر کارروائی کرنا, کوئی ماں کرا مجھے ذرہ برابر اس کو جسٹیفائی کر کے دکھا. بھائی یہ کہ بہت بڑا, یہ اس کو معمولی نہ سمجھو. آج ان کے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمام مومن آپس میں ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو گولی لگے, میں یقین کرو میں تو آج تک محسوس کرتا ہوں وہ گولی کو لگے وہ میرے سینے میں لگی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے. مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا, وہ شعر شاید میں صحیح نہ پڑھ سکوں, اخوت جس کو کہتے ہیں مسلمانی اسے کہتے ہیں, جو چبے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. اس قسم کا ایک شعر ہے کہ اگر کابل میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبے نا, اس کا درد اگر ہندوستان میں رہنے والا, دنیا کے دوسرے خطوں میں رہنے والے مسلمان اگر فیل نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن ایک جسم کی مانند ہے, نہ جو اس کو دھوکہ دیتا ہے, نہ مشکل وقت میں اس کو پیٹ دکھا کر بھاگ جاتا ہے, اور نہ ہی مشکل وقت میں اس کو چھوڑتا ہے. اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاؤں میں اگر سار میں چوٹ لگے تو پاؤں کو بھی فیل ہوتی ہے, اور پاؤں کو, یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, اور اس کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, سر کو بھی محسوس ہوتی ہے. پورا جسم انسان کا فیل کرتا ہے. اگر کوئی انسان غزہ میں جو کچھ ہوا ہے, ہو رہا ہے, جو کچھ, یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں. اب بھائی ان کا درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ایک جسم کے مانند ہے. دوبارہ یہ سارے موضوعات ہیں, جس پہ کسی نے کسی موضوع پر بولنا ہے وہ بول سکتا ہے. مریضی کے واقعے پر بھی بول سکتا ہے, غزہ کے واقعے پر بھی بول سکتا ہے, باقی دنیا میں بھی جو ہم کا ہم جیسے کیا کر سکتے. کم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا ادنا ترین یہ درجہ ہے کہ برائی کو برائی دل سے تو سمجھے نا, یہ برائی ہے, اسے نفرت تو کرے. بس اس کے خلاف بول سکتے تو بولے, لکھ سکتے تو لکھے, نہیں کو کچھ بھی کہہ سکتا, نفرت تو کرے اس سے. تو اس لیے میں ڈاکٹر محمد عمر فاروق سے پہلا مقرر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو میں نے اس کی مشکل آسان کر دی ہے. سب سے مشکل تقریر ہوتی ہے پہلے کی, کیونکہ اس کے بعد میں آنے والوں کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے, وہ ان پر باتیں کرتے ہیں, اور ماں کے پاس الفاظ کا تو کوئی ہوتی نہیں ہے نا جی. جو پہلے تقریر کا سب سے مشکل اس کی تقریر, تو وہ جس راہ پر چلتا ہے بعد میں اسی آنے والے پھر اسی راہ پر چلتے ہیں. تو میں مشکل کام دے رہا ہوں ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب کو, کیونکہ وقت کا بھی خیال ہے, علماء کرام نے کے بھی بیانات بھی ہیں.